السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و ناظرات، مشاہدین و مشاہدات، 22ویں کڑی سلسلہ وار درس جو چل رہا ہے گناہوں کے مغفرت کے اسباب، اس کی 22ویں کڑی، اس کا 22واں حلقہ اور 22ویں درس لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ کیا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا؟ اس حلقہ میں کون سا وہ عمل ہے جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں؟ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اسے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ہمارے اور آپ کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ ذرا دیکھیے، سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یغتسل رجل یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مرد غسل نہیں کرتا ہے۔ وَيَتَطَّهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، اور بقدر استطاعت وہ پاکی حاصل کرتا ہے۔ مثلا غسل کرنا، اچھی طرح سے وضو کرنا، مسواک کرنا، یہ سب چیزیں مراد ہیں۔ وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، اور اپنے تیل میں سے کوئی تیل اپنے سر پر لگاتا ہے یا بدن میں لگاتا ہے۔ او یمسو من طیب بیتہ، یا یہ کہ گھر کے اندر موجود خوشبو کو لگاتا ہے۔ ثم یخرج، 3 کام۔ نمبر 1، پاکی حاصل کرنا، تیل لگانا، خوشبو لگانا۔ ثم یخرج، پھر نکلتا ہے، مسجد پہنچ جاتا ہے۔ فلا یفرق بین اثنین، تو مسجد میں پہنچ کر کے 2 آدمیوں، 2 مصلیوں کے بیچ میں جدائی نہیں پیدا کرتا کہ ایک کو تھوڑا دائیں کھسکا دے، ایک کو بائیں کھسکا دے اور بیچ میں بیٹھ جائے، جیسا کہ عام طور پر آج کل لوگ کرتے ہیں۔ جو پیچھے آتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگلی صف میں جگہ مل جائے، اور کندھا پھانکتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور 2 آدمی کو جدا کر کے پھر بیچ میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ آپ اگر پیچھے آئے ہیں تو آپ پیچھے صف میں بیٹھیے، یہی ترتیب ہے۔ پر پریشانی یہ ہے کہ بسا اوقات لوگ پہلی صف میں جگہ چھوڑ کر کے اور پیچھے صف لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آگے جگہ خالی ہے اور لوگوں نے چھوڑ رکھی ہے تو ہاں آدمی جا کر کے اس جگہ کو فل کر سکتا ہے، اسے پر کر سکتا ہے، اسے بھر سکتا ہے، بلکہ اس کو اجر ملے گا اس پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتموا صف الاول فالاول، پہلی صف پوری کرو۔ وسد الخلل، اور جو دراڑ ہے، جو شگاف ہے، جو جگہ ہے، جو خلا ہے صف میں، اس کو بھرو۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اس نے عمل کی ہے تو اس کو اجر بھی ملے گا۔ لیکن اگر جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، پھر بھی آپ وہاں گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا یہ اجر ختم ہو جائے گا۔ ذرا دیکھیے، ایک شخص نے گھر پہ غسل کی اور سر میں تیل دیا اور اس کے بعد خوشبو لگایا، مسجد میں آ گیا، 2 کے مابین جدائی نہیں پیدا کی۔ ثم یصلی ما کتب لہ، پھر صلاۃ ادا کرتا ہے جس قدر اس کو توفیق ہوئی۔ ثم ینصت، یہ نفلی صلاۃ کا وقت تھا، امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے کم سے کم تحیۃ المسجد پڑھ لیا، اور توفیق ہوئی صلاۃ اور ادا کیا، منع نہیں ہے، نفلی صلاۃ کا وقت ہے، پڑھ سکتا ہے۔ ثم ینصت اذا تکلم الامام، پھر امام کے لیے خاموش رہتا ہے جب امام گفتگو کرتا ہے، جب امام تقریر کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے تو خاموشی سے سنتا ہے۔ اتنا کام اگر اس نے کر لیا، گھر پہ غسل کیا، پاکی حاصل کی، تیل لگایا، خوشبو لگایا، مسجد میں آیا، اس کے ادب کو ملحوظ رکھا، 2 کے مابین جدائی نہیں پیدا کی، لوگوں کے کندھے کو پھاندا نہیں، آرام کے ساتھ جہاں جگہ پا گیا وہاں بیٹھ گیا، پھر امام خطبہ کے لیے دینے کے لیے نکلا، آرام کے ساتھ امام کا خطبہ سنا، اس پر کان دھرا، کان لگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى، تو اس جمعہ کے بعد اور دوسرے جمعہ کے مابین، اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جو اس کی غلطیاں ہوں گی اللہ رب العالمین اسے بخش دے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الجمعہ، باب الدہن للجمعہ، جمعہ کے لیے تیل لگانے کا بیان، حدیث کا نمبر ہے 883۔ تو یہ بہت اہم عمل ہے جمعہ کے دن
بہت سارے برادران جمعہ کا دن سونے کا دن بنائے رکھتے ہیں، جمعہ کے دن کھیل تماشا کرتے ہیں، جمعہ کے دن مچھلی مارنا اور شکار کرنے کا دن سمجھ لیتے ہیں اور ان فضیلتوں سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کوشش ہونی چاہیے کہ جمعہ کی تیاری کریں، اور چھٹی جمعہ کے دن جو ہوتی ہے عام طور پر اداروں میں مقصد ہی ہوتا ہے کہ لوگ جمعہ کی صلاۃ ادا کریں جو کہ فرض ہے، اور اس کے سنت اور اس کے استحبابات کا اعتبار کریں اور اپنے اجر و ثواب سے اپنے دامن کو بھر لیں۔ اللہ رب العالمین جمعہ کے دن جمعہ کی تیاری ہمیں اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان خیرات و برکات سے ہمیں اور آپ کو توفیق دے مولا کہ ہم اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔